رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا، الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کیا میں تمہیں اس دین میں ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا وہ مقام اس دین میں وہ مقام ہے جو ایک جسم کے اندر سر کا مقام ہوتا ہے، سر کے بغیر یہ جسم ایک لاش ہے، اسی طرح وہ چیز بتاتا ہوں اس کے بغیر یہ دین بالکل ایک دھڑ ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ اور اسی طرح میں ایک اور چیز بتاتا ہوں جس کی حیثیت اس دین میں ستون کی ہے، وہ ستون جس پر چھت کھڑی ہو، اگر ستون ہٹا دیا جائے تو چھت دھڑام سے نیچے آئے گی، وہ ستون بتاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا اس دین کے اندر ایک ایسی چیز ہے وہ تمہیں بتاتا ہوں، جس طرح اونٹ کی کوہان ہے اور کوہان کے بغیر اونٹ پہچان نہیں سکو گے، اونٹ کی ایک پہچان ہے، سارے جنگل کے جانوروں کو جمع کر لیں، اگر اونٹ کو آپ بیچ میں لے آئیں، اونٹ کو دور سے پہچان لیں کہ وہ کوہان والا جانور، اگر کوہان ختم کر دی جائے، کاٹ دی جائے، لاکھ ڈھونڈتے پھریں اونٹ نظر نہیں آئے گا 10 جانوروں میں سے بھی۔ ایک پہچان ہے، ایک نمایاں ایک نشانی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ 3 چیزیں ہیں۔ صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین میں وہ چیز جس کا مقام سر کا ہے، دھڑ میں، جسم میں، وہ الاسلام، وہ اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ الاستسلام للہ بالتوحید، کہ اللہ کی توحید کو قبول کر لو، والانقیاد لہ بالطاعہ، اور اس کی اطاعت کو اپنا دین بنا لو۔ اور اس کی اطاعت میں ایک ہی بات ہے، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مان لی اس نے حقیقت میں اللہ کی مان لی۔ اگر آپ اللہ کی ماننا چاہتے ہو تو پھر رسول کے غلام بن جاؤ، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کو اپنا دین بنا لو۔ اور اسلام کی ہی تعریف میں تیسری اہم چیز یہ ہے البراءۃ من الشرک واہلہ، کہ شرک کو پہچانو، شرک اور اہل شرک سے برات کا اعلان کرو، چاہے وہ خونی رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ شرک ایسا بڑا جرم ہے کہ اس سے برات کا اعلان کرنا، اور اہل شرک سے دشمنی، اہل شرک سے بغض، یہ عقیدہ ہے، اس اسلام کا عقیدہ ہے۔ اسلام اور اس چیز کا مقام اس دین میں سر کا ہے جو جسم میں ہے، وہ مقام ہے جو سر کا مقام ہے جسم میں۔ اگر سر نہ ہو تو یہ جسم ایک لاش ہے۔ اسی طرح اگر یہ عقیدہ نہ ہو، توحید، سنت اور شرک اور اہل شرک سے بغض اور عداوت اور برات کا اعلان، اگر یہ چیز نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ وہ دین جس کی بنا پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، دنیا میں دشمن پر غلبہ نصیب کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے ستون کا مقام رکھنے والی چیز وہ نماز ہے۔ نماز کے بغیر آپ کے سارے عقیدے بیکار ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں اور قرآن، آخرت، سب پر ایمان ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، نماز کو چاہے فرض بھی مانتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، اس کا دین اس طرح گر گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، جس طرح دیواریں ہٹا دو یہ چھت نیچے آ کر گرے گی، اس کا دین اس طرح دھڑام سے گیا۔ اب اس کے اندر کوئی جان نہیں۔ اپنے دین کی فکر کر، اس دین پر جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ وہ پورا کرے گا۔ اس دین کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت کا وعدہ دیا ہے، غلبے کا وعدہ دیا ہے، اور دشمن سے حفاظت کا وعدہ دیا ہے۔ اس دین میں جو چیز کوہان کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے بغیر اس دین کی پہچان ختم ہے،
وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ سے مراد بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی توجیہ کے اللہ کے دشمنوں سے میدان جنگ میں لڑنا ہے۔ اس حدیث میں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دشمن سے لڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق۔ یہ اس دین کے ماننے والوں کی تربیت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، یا وقت کا چیف آرمی سٹاف ہے، یا قاضی ہے، یا استاد ہے، یا ڈاکٹر ہے، یا انجینئر ہے، یا عام سا نوجوان ہے، سب کے لیے ایک ہی بات ہے، جس نے زندگی میں من مات ولم یغزو، جو شخص مر گیا اس حالت میں کہ کبھی بھی کوئی جنگ نہیں لڑی، کبھی بھی کوئی جہاد نہیں کیا، قتال نہیں کیا، دشمن سے میدان جنگ میں لڑا نہیں، شریک نہیں ہوا، ولم یحدث به نفسہ، حتیٰ کہ اس کے دل میں کہیں کبھی بھی زندگی میں اس چیز کا جذبہ تک نہیں آیا، کبھی اس چیز کا جذبہ تک نہیں آیا، یہ بندہ منافقت کی موت مرا۔ مات علی شعبۃ من النفاق، مطلب اسلام ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہمیشہ اس چیز کا جذبہ رکھا جائے۔ جب اس چیز کا جذبہ ہوگا قتال فی سبیل اللہ کا، تو قوم اپنے قائد، اپنی فوج کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر لڑے گی۔ اگر جس کو موقع ملے گا وہ لڑے گا، ضروری نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ فرمان جاری کیا تھا انہوں نے ہر بندے کو میدان جنگ میں نہیں لے کر گئے، بلکہ اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں۔ جہاد فی سبیل اللہ قتال کا ایک سسٹم ہے جو کہ وقت کے حکمران اور افواج کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ ہر مسلمان کے اختیار میں ہے کہ وہ اس چیز کی نیت رکھے، جذبہ رکھے کہ اللہ کے دشمنوں سے لڑنا ہے۔ اور جو اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، جو افواج سینہ سپر ہو کر ان کے خلاف میدان جنگ میں کھڑے ہیں، ان کے لیے ان سے محبت کا اظہار کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے غلبے کی دعا کرنا، ہر وقت ان کی فکر کرنا، یہ وہی مسلمان کر سکتا ہے جس کے دل میں قتال، جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ہے۔ جذبہ خالی نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر منافقت کی موت ہے، منافقت کی زندگی ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے دین میں 3 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اب ہم غور کر لیں ہماری دینداری کس دائرے میں گھومتی ہے، عقیدہ میں ہم کہاں کھڑے ہیں، نماز کی کیا حالت ہے، اور دشمن سے لڑنے کا کہاں تک ہم ایمان رکھتے ہیں۔ دشمن سے دشمنی رکھنا، دشمن کو دشمن سمجھنا، اور میدان جنگ میں اگر پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت ہے کہ کبھی بھی جنگ کی تمنا مت کرو۔ یہ ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے کہ جنگ کا ماحول مت پیدا کرو، فساد نہ کرو، جنگ کا ماحول نہ بناؤ۔ لیکن اگر جنگ کا ماحول بنا دیا ہے دشمن نے، جنگ لگ گئی ہے، تو پھر ڈٹ جاؤ، ثابت قدم رہو، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو یہ ہمارا دین ہے، اور دین کے اندر جو اہم مقام رکھنے والی چیزیں ہیں، عقیدہ، نماز، اور دشمن کے ساتھ لڑنا، دشمن کی شکست کا خواب دیکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول ہیں، دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں بنی قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں۔ یہ ہے وہ سلف صالحین صحابہ کا جذبہ، دشمن کی شکست، دشمن کی بربادی، دشمن کی شکست اور اس دشمن کی ہلاکت کو دیکھنا اور اس پر خوشی کا اظہار کرنا۔ دشمن، یہ اسلام ہمیں تربیت کرتا ہے۔ دشمن کون ہے ہمارا؟ وہ ہے مشرک، غیر کافر۔ جو اسلام کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہمارا دشمن۔ اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے نفرت ہے۔ اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا دین بنائیں گے تو کسی بھی موقع پر
ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ اللہ کا یہ فرمان ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اس رسول کی مان لو گے تمہیں رہنمائی مل جائے گی، رہنمائی پا جاؤ گے، کہیں بھی آپ اکیلے نہیں رہو گے، کہیں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اکیلے نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے وعدے ہیں، سچے ہیں، ہم ان وعدوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، احکامات دیے ہیں، ان کو پورا کرنے والے بنیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت